نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 30 جگہ پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب اور ہے اور نماز پڑھنے کا مطلب اور ہے۔ ہم میں سے اکثریت نماز پڑھتی ہے لیکن نماز قائم بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور تمام آداب کے ساتھ اور مردوں کو باجماعت مسجد میں ادا کرنا اور خواتین کا گھر میں ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ لیکن اگر نماز کے اندر ہم صرف فرائض اور واجبات کو ادا کر لیں، سنتوں اور مستحبات کا کوئی اہتمام نہ ہو، جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام نہ ہو اور جلدی جلدی سے نماز پڑھ لی جائے تو یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے گورنروں کے نام ایک حکم جاری کیا تھا۔ وہ حکم حدیث کی جو کتاب ہے مشکوٰۃ شریف، اس کے اندر موجود ہے، اور وہ حکم یہ تھا، انہوں نے سارے گورنروں کو یہ حکم جاری کیا کہ تمہارے تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز نماز کی حفاظت ہے۔ تو جس شخص نے نماز کی حفاظت کی تو اس کے بارے میں مجھے اطمینان ہے کہ باقی تمام کام بھی وہ ٹھیک ٹھیک انجام دے گا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اور نماز کی حفاظت نہ کی تو نماز کے علاوہ دوسرے کاموں کو وہ اور زیادہ برباد اور خراب کرنے والا ہوگا۔ تو اب نماز کو قائم کرنے کے لیے ہمیں نماز کے ظاہر کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانا ضروری ہے، اور نماز کے باطن کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانا ہے۔ تو جب ہماری نماز کا ظاہر اور باطن یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے مطابق ہو جائیں گے تو پھر ہم نماز کو قائم کرنے والے بنتے ہیں۔ اور نماز کے ظاہر کو قائم کرنا یہ ہمارے لیے کیسے آسان ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے ہوں گے کہ اب وہ کیا چیزیں ہیں کہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ نماز کے اندر کچھ فرائض ہیں اور کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنتیں ہیں اور کچھ مستحب ہیں۔ تو اپنی نماز کو جب بندہ یا انسان پڑھتا ہے تو اس کو اپنی نماز کے اندر کے جتنے فرائض ہیں ان کا علم ہونا بھی ضروری ہے، واجبات کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے، نماز کے اندر کی سنتوں کا بھی اس کو علم ہونا ضروری ہے، اور نماز کے اندر جتنے مستحب ہیں ان کا بھی اس کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو اب اس میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ نماز میں 6 فرض ہیں اور 14 واجبات ہیں، 52 سنتیں ہیں، جن میں سے اکثر سنتیں مؤکدہ ہیں اور کچھ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اور 6 یا 7 مستحب ہیں۔ اب مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، اور اس کے بالمقابل مکروہ ہوتا ہے۔ تو مکروہ کا معنی ہوتا ہے وہ عمل جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے۔
تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز کا ظاہر یہ بن جائے اور ہم اپنی نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں، تو ہمیں اپنی نماز کے دوران ظاہر کے اعتبار سے یہ جو 6 فرض ہیں، 14 واجبات ہیں، 52 سنتیں ہیں اور 6 یا 7 مستحب ہیں، ہمیں ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو اب ہمیں ان کا علم کیسے ہوگا؟ اس کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے نمازیں سنت کے مطابق پڑھیے۔ تو اس نماز کے اندر سارے کا سارا جو نماز کا سنت طریقہ ہے کہ نماز میں قیام میں کیسے کھڑے ہونا ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اور قیام کے اندر دیکھنا کدھر ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع میں ہاتھ کیسے رکھنے ہیں، اور پھر سجدے میں کیسے جانا ہے، سجدے کے اندر اپنے ہاتھ کو، پیروں کو اور اپنے جسم کے اعضاء کو کیسے رکھنا ہے۔ تو انہوں نے اپنی چھوٹی سی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر نماز کو سنت کے مطابق بنانے کے سارے اعمال اس میں انہوں نے لکھ دیے ہیں۔ تو اگر ہم وہ کتاب اس کو خرید لیں، چھوٹی سی مختصر سا رسالہ ہے، یا تو ہم اس کو خرید لیں یا پھر ہم اس کو اپنے موبائل وغیرہ میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے موبائل وغیرہ میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور گاہے گاہے کبھی کبھی ہم اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہم ان کو پڑھتے رہا کریں۔ تو اس طرح سے ہماری جو نماز کے ظاہر کے متعلق ہمارا جو علم ہے وہ تازہ رہے گا۔ تو نماز کا ظاہر اس طرح سے بنانا ہے، اور پھر نماز کا جو باطن ہے، اب نماز کے باطن سے کیا مراد ہے کہ نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی کیفیات کے ساتھ ادا کرنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبت کی کس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خوف کی کس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کس درجے کے استحضار اور کس درجے میں اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اب ہمیں اپنے نماز کے ظاہر کو بھی بنانے کی محنت کرنی ہے اور اپنی نماز کے باطن کو بھی بنانے کی محنت کرنی ہے۔ تو عام طور پر ہمارے ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ جی بس ہم تو اپنی نماز کا ظاہر ٹھیک کر لیں، نماز کا رکوع سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام میں کیسے کھڑے ہونا ہے، اور اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے، تو ہم بس ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں۔ تو ہم میں سے اکثر لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی نماز کے باطن کو بنانے کی اہمیت اور اس کی فکر اس درجے کی نہیں ہوتی، جبکہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ انسان کو اس کی نماز کے صرف اتنے حصے کا اجر ملتا ہے جتنا اپنی نماز کا حصہ اس نے اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے۔ تو اب اگر یہ ایک ایڈیشنل چیز ہوتی، ایک اضافی چیز ہوتی، تو حدیث پاک کے اندر ہمیں یہ نہ بتایا جاتا کہ مسلمان کو نماز کے صرف اتنے حصے کا اجر ملتا ہے جتنا حصہ اس نے اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو بعض لوگوں کے لیے ثواب کا 9واں حصہ لکھا جاتا ہے، بعض کے لیے 8واں، بعض کے لیے 7واں، بعض کے لیے 6واں، 5واں، چوتھائی، تہائی، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے لیے نماز کا صرف آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ اور وہ آدھا حصہ جو لکھا جاتا ہے وہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی نماز کہ باطن پر محنت نہیں کی تھی، کہ یہ جو نماز کا ظاہر ہے کہ اس کے فرائض، واجبات، سنتیں اور مستحبات کا ہمیں علم ہو، ان پر عمل کی برکت سے انسان کی نماز صحیح ہوتی ہے، ان پر اعمال کی برکت سے انسان کی نماز صحیح ہوتی ہے۔ اور نماز کے باطن کی جو محنت ہے کہ نماز کے اندر ہمیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا دھیان ہو، اور جب ہم نماز پڑھنے لگیں تو اللہ کی محبت کی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، اور جب ہم اللہ پاک کے سامنے سجدے کے اندر اپنا سر رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے خوف کی ایک کیفیت کے ساتھ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، تو نماز کے باطن کو بنانے سے نماز اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ تو نماز کو ظاہر کو بنانے سے نماز صحیح ہوتی ہے، اور نماز کے باطن پر محنت کرنے سے ہماری نماز قبولیت کے درجے حاصل کرتی ہے۔ تو اب جتنی ہم اپنے نماز کے باطن پر محنت کرتے چلے جائیں گے اور ایسی
ایسی نماز پڑھنے والے بنے کہ ہم اللہ اکبر کہیں تو سلام پھیرنے تک ہمیں صرف اللہ کی ذات عالی ہی کا دھیان ہو۔ تو جتنا جتنا یہ اللہ کی ذات کا دھیان ہماری نمازوں میں بڑھتا چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی کیفیت ہماری نمازوں کے اندر بڑھتی چلی جائے گی، تو اتنی ہی جو ہماری نماز ہے وہ ہمیں اللہ کے قرب کے اور اللہ کی رضا کے درجات کے قریب کرتی چلی جائے گی۔ اور ایسی نماز جو ظاہر کے اعتبار سے بھی کامل ہو اور باطن کے اعتبار سے بھی کامل ہو، ایسی نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر نماز کے اہتمام پر جتنے بھی وعدے فرمائے گئے ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے ہوں یا آخرت کے اعتبار سے ہوں کہ جی مومن کے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے اور اس کا خاتمہ اللہ پاک ایمان پر فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب ہٹا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، پل صراط سے اللہ اس کو بجلی کی طرح گزار دیں گے، یا اور جتنے بھی ہم نماز کے جو فضائل سنتے ہیں کہ جی نماز کا اہتمام کرنے پہ یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، تو ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ نماز کے یہ سارے فضائل نماز کے کامل اہتمام پر ملتے ہیں، نماز کو قائم کرنے پر ملتے ہیں۔ اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ہماری نماز کا ظاہر بھی سنت کے مطابق ہو اور ہماری نماز کا باطن بھی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ اب ہماری جو نماز ہے یہ اللہ کے دھیان والی بن جائے، اللہ کی ذات عالی کے استحضار والی بن جائے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جو ذکر کرتے ہیں، ہمیں اپنے شیخ سے جو ذکر کے اسباق ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اس اپنے ذکر کے سبق کی پوری پابندی کریں، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتا ہے، تو کیا تم رک جاؤ گے؟ تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ کے ذکر کا ذکر کیا ہے اور بعد میں نماز کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا شروع کر دیتا ہے، تو شیطان کو ایسے مسلمان پر حملہ کرنے اور اس پر قابو پانے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب مسلمان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اگلا جو حملہ ہے وہ شیطان انسان کی نماز پر کرتا ہے۔ تو اس لیے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنا ہم اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں گے، اور خاص طور پر وہ ذکر جو ہمیں ہمارے شیخ نے بیعت ہونے کے بعد تلقین کیا ہوتا ہے، تو اس ذکر کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نماز میں اللہ کا دھیان پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور اللہ کی محبت کی ایک کیفیت ہماری نماز کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو نماز کی نیت باندھنے کے ساتھ ہی انسان یہ تصور کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں قیام میں کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں رکوع میں گیا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے سجدے میں سر رکھا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اتحیات میں بیٹھا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اپنی ساری نماز کے اندر آدمی اس دھیان کو پختہ رکھنے کی کوشش کرے کہ میں نماز جو پڑھ رہا ہوں تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر ہم جو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، پھر اس کے بعد سورت پڑھی ہے، رکوع اور سجدے کی تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، اتحیات ہے، تو ہم یہ کریں کہ ہم اللہ اکبر کہنے سے لے کر جو سلام پھیرنے تک کی ہماری نماز ہے، ہم اس نماز کا ترجمہ یاد کر لیں۔ جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو ہمیں اس کے ترجمے کا دھیان ہو، اور پھر رکوع سجدے کی تسبیحات میں ہمیں رکوع سجدے کی تسبیحات کے ترجمے کا دھیان ہو۔ تو تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں ہم اس کے ترجمے کی طرف دھیان کر کے اس کو پڑھا کریں۔ اور چوتھا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہم جو نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیحات ہے، ہم ان کے الفاظ کی طرف توجہ کریں کہ یعنی انسان جو بھی اپنے زبان سے نماز پڑھتے ہوئے جو بھی بات کر رہا ہے، جو بھی پڑھ رہا ہے، اس کو یہ سوچ کے نکالے کہ اب میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوں، اور اب میں الرحمن الرحیم پڑھنے لگا ہوں، اور اب میں مالک یوم الدین پڑھنے لگا ہوں، اور اب میں سبحان ربی العظیم پڑھنے لگا ہوں۔ تو انسان جو کچھ بھی نماز کے اندر پڑھ رہا تو نماز پڑھتے ہوئے وہ کچھ بھی پڑھنے سے پہلے اس کو ذرا سوچ لے،
کہ اب میں یہ پڑھ رہا ہوں، اب میں یہ پڑھ رہا ہوں، اب میں یہ پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے کہ نماز کے ظاہر کو بھی سنت کے مطابق بنائیں، نماز کے باطن کو بھی سنت کے مطابق بنائیں۔ نماز کے ظاہر کو سنت کے مطابق بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں نماز کے 6 فرائض، 14 واجبات، 52 سنتیں اور جو 7 مستحب ہیں ہمیں ان کا علم ہو اور ہمیں نماز کے وقت میں ان کا استحضار ہو، تو اس سے ہماری نماز کا ظاہر بنے گا۔ اور نماز کا باطن کہ ان کیفیات کے ساتھ نماز پڑھنا کہ جن کیفیات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کی محبت کی وہ کیفیت اور اللہ کے خوف کی وہ کیفیت اور اللہ کی ذات عالی کے دھیان اور استحضار کی وہ کیفیت۔ اب یہ اللہ کی ذات عالی کے دھیان کے لیے ابھی جو ہے ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہم نماز کو یہ جو 4-5 طریقے تھے، جب ہم اپنی نماز میں ان طریقوں کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ ہماری نماز میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور ہماری نماز ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی بن جائے گی۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔